اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال پوچھا گیا، آپ رشوت کب دے سکتے ہیں؟ کیا رشوت دینا جائز ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلی بار کھل کر بتایا۔ جی سوال بتائیے پلیز۔ سوال یہ ہے میرا کہ ہمارے قرآن کی آیت ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو ہمارے ملک پاکستان میں کافی ادارے ہیں، میں ادارے کا نام لینا نہیں چاہتا، اور ہندوستان میں بھی ہوں گے اور ممالک میں بھی رشوت دیتے ہوں گے۔ تو ہمارے ملک میں یہاں بہت ایک چھوٹی سی کام کی وجہ سے رشوت دینا پڑ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ دوشی کون ہے پھر، ہم یا جو جس کو دے رہے ہیں وہ؟ ایسا آپ نے کوئی کچھ چیز عربی میں کہی اور کہا قرآن میں لکھا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا جہنم میں۔ میں ایسی کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں جانتا، حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے رشوت حرام ہے وہ سورہ بقرہ ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ڈونٹ یوز یور ویلتھ، آپ اپنی دولت کا استعمال مت کرو حاکم جج کو اپنے ججمنٹ سے تبدیل کرنے کے لیے تاکہ آپ دوسرے لوگ کی دولت کھا سکیں۔ ڈو ناٹ یوز یور ویلتھ ایز اے بیٹ فار ججز ان آرڈر ٹو ایٹ ادر پیپلز ویلتھ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 100 بند کرو 88۔ اب یہ جو بولے رشوت دینے والا نار میں ہے، حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں۔ سوری سر، آپ سمجھے نا؟ تو عربی میں آپ نے کیا بولا ہمیں سمجھا نہیں، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی رشوت حرام ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن یہ حدیث میں کہا نہیں نکلے گا نار میں جائیں گے، یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی دولت کو استعمال مت کرو جج کو بیٹ دینے کے لیے، رشوت دینے کے لیے، رشوت دینے کے لیے، تاکہ آپ دوسرے کی دولت ہضم کر سکے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 188۔ ذرا میری گنتی میں ذرا ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سوال تھا کیا رشوت دینے والا غلط کیا رشوت لینے والا غلط؟ یہ سوال تھا آپ کا؟ جی سر۔ دونوں؟ جی سر، دونوں غلط، لینے والا بھی غلط دینے والا بھی غلط۔ بہت مجبوری ہوتا ہے کہ اس وجہ سے دینا پڑ جاتا ہے سر، ورنہ کام نہیں ہوتا۔ چھوڑ دو کام کو۔ عام طور کے اوپر رشوت دینا حرام ہے، لیکن یہ آیت کا آپ مطالعہ کریں گے تو کئی علماء کہتے اس میں لکھا ہے آپ رشوت مت دو اگر آپ کس کا مال ہڑپ کر سکے، تو کچھ رشوت جائز ہے، کچھ مثال کے طور پہ آپ کا لائسنس نہیں بن رہا ہے جی سر، اور آپ جانتے میں گاڑی چلانا جانتا ہوں، یہ ہر ٹائم مجھے پاس کرتا ہے، فیل کرتا ہے۔ جی سر، اس کے پہلے مثال دوں گا، میں پہلی بار جب پاکستان آیا تھا 1991 میں، تو میرے پاس ذرا پرانی جی 91 ارے 91 جی 1991 میں آیا تھا میں، تو میرے پاس بہت لگی تھا، کتابیں تھی، قرآن تھی، تو میں ٹرین میں چڑھا، اوور ویٹ تھا، تو ٹی سی آتا ہے، ٹکٹ اس ٹائم تو کوئی ذاکر نائک کو جانتا ہی نہیں تھا، آج تو ماشاء اللہ جاؤں گا تو پہچانیں گے، اس ٹائم کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ٹکٹ یہ کیا ہے، وزن کرو زیادہ ہو گیا، تو کولی مجھے بولا بھائی صاحب، جی سر، کولی نے بولا بھائی صاحب مجھے 50 روپیہ دو تو میں پاس کراؤں گا۔ میں بولا رشوت غلط ہے، تو وہ ٹکٹ والے نے مجھے اندر لے کے گیا، میں نے میری دعوتی کام شروع کیا، باہر نکلے، وہ اس نے کہا وہ ٹکٹ کلیکٹر نے ایک شرط پہ آپ کو چھوڑوں گا، آپ کو میرے ساتھ چائے پینا پڑے گا۔ تو میں بولا ٹھیک ہے، باہر نکلا چائے پی کے، وہ ٹکٹ والا کتنا پیسہ دیے؟ 100 روپیہ دیے نا؟ نہیں دیا۔ کتنا دیے؟ نہیں دیا۔ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس کو یقین ہی نہیں کہ ٹکٹ والا بنا پیسے مجھے چھوڑے گا، اتنی رشوت ہے یہاں، آپ سمجھے؟ جی سر، وہ تو مجھے جانتا ہی نہیں تھا میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، برابر نا؟ کتنا پیسہ دیا؟ نہیں دیا۔ کتنا دیا؟ بولو نا صاحب 200 روپیہ دیا؟ نہیں دیا۔ بولو نا صاحب، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ مجھے جھوٹ بولتا ہے۔ سب پاکستان کو 100% پتا ہے کہ رشوت کے بنا چھوڑے گا نہیں، لیکن اللہ کی جب مدد رہتی ہے تو چھوٹ
टूट सकता है, समझे आप? मेरे पास कुरान की किताब थे, तर्जुमा थे, बांटने के लिए लेके आया था, समझे ना? तो ये गलत फहमी कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। माशाल्लाह, मुझे तो रिश्वत देता ही नहीं, लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं। आप रिश्वत देते तो आप गुनहगार नहीं, लेने वाला गुनहगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके है, बहुत कम। ओवरवेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनहगार, क्योंकि मेरी गलती है। आप समझे ना? जी सर। अगर ओवरवेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूंगा? 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या किलो था किया है कि मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं। कौन? सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो बस, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आओ, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने के तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट रूम। बहुत ही बेहतरीन आंसर मिला सबको। अल्लाह ताला डॉक्टर जाकिर नाइक को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।